ختم ہوئی تو ایک صحابی رسول کھڑا ہو گیا اور عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نماز میں مسکرائے کیوں؟ جہاں پہ ایک بڑا سوال پیدا ہوتا ہے کہ امام کا مسکرانا مقتدی کو پتہ چل جانا یہ کیسے ممکن ہے؟ نماز میں تو آنکھیں وہاں رکھو جہاں سجدہ کرتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ صحابہ کرام کی نماز کیسے ہوا کرتی تھی۔ وہ بظاہر تو نماز پڑھ رہے ہوتے تھے لیکن ان کی آنکھیں ٹک ٹکی لگا کر دیکھتے تھے حضور کے چہرے انور کو اور صف کمان کی مانند ہو جاتی تھی۔ ملا تو کہتے ہیں کہ نماز میں حضور کا خیال آ جائے تو وہ نماز ہی نہیں، لیکن عاشق کیا کہتے ہیں کہ وہ نماز ہی نہیں جس میں خیال یار نہیں، اور وہ یار کو سامنے رکھ کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ اور عشق ہمیں سکھاتا ہی یہی ہے۔ تو آقا نے کیا فرمایا کہ میں مسکرایا کیوں؟ آقا نے اس صحابی کو اس بات کا یہ جواب دیا کہ میں مسکرایا اس لیے تھا کہ جو فرشتوں کی جماعت جنگ لڑنے کے لیے آئی تھی وہ واپس گئی جب پہلے آسمان پہ، تو اللہ رب العزت نے وہاں فرشتے کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ یہاں تالا لگا دو اس وقت تک جب تک میرے حبیب فرشتوں کو اجازت نہیں دے گا، اس وقت تک وہ زمین پر ہی رہیں گے۔ جب وہ واپس گئے دیکھا تالا لگا ہوا ہے، وہاں سے واپس آئے حضور کی بارگاہ میں، حضور نماز پڑھا رہے تھے، امامت کروا رہے تھے، اور آ کے اجازت لی فرشتوں نے۔ جب انہوں نے ساری اپنی داستان سنائی تو تب حضور کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں اس لیے مسکرایا ہوں۔ اور یہودی تانا مارا کرتے تھے صحابہ کرام کو کہ آپ نے اپنا نبی تو نیا بنا لیا، اسلام تو نیا بنا لیا، اپنا کعبہ بھی نیا بنا لو، اپنا کعبہ بھی نیا بنا لو۔ پہلے فلسطین کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ عصر کی نماز مسجد قبلتین میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے تھے، امامت کروا رہے ہیں، صحابہ کرام پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 رکعت فرض پڑھ لیے تو جبرائیل امین آ گیا اور آ کے عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ، جس طرف تیرا جی چاہے اس طرف تو منہ پھیر لے، اسی طرف تیرا کعبہ بن جائے گا۔ سو آقا نے فلسطین سے خانہ کعبہ کی طرف اس طرف منہ پھیر لیا، 2 فرض اس طرف منہ کر کے نماز پڑھے اور 2 فرض، نماز ٹوٹی نہیں، 2 رکعت اس طرف منہ پھیر لیا۔ تو پتہ چلا، وہاں پتہ چلتا ہے کہ یار اڑدا کون ہے تے نال کون ویندا ہے۔ صحابہ کرام جیسے مقتدی تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ میرے حضور نے اپنا رخ اس طرف پھیر لیا ہے تو ساتھ صحابہ کرام نے بھی رخ پھیر لیا۔ اور وہ دنیا میں ایک ایسی مسجد ہے جس کے 2 ممبر ہیں، باقی جتنی بھی دنیا پہ مسجدیں ہیں ان کا ایک ممبر ہے، لیکن وہ مدینہ شریف میں ایک ایسی مسجد ہے جس کے 2 ممبر ہیں۔ اور آج تک اور قیامت تک جتنے بھی لوگ اب نماز پڑھیں گے، جس طرف میرے حضور نے رخ کر کے نماز پڑھا ہے، قیامت تک لوگ اسی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں گے۔ کیوں کہ میرے یار نے بتایا ہے کہ یہ کعبہ ہے۔ اور شریعت میں دیکھا جائے ہم کعبے کی طرف منہ کر کے تھوک نہیں سکتے، یہ گناہ ہے حضرت صاحب۔ لیکن عشق کیا کہتا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا کہ اے بلال، کعبے کی چھت پہ چڑھ جاؤ۔ اب عقل کہتا ہے کہ یار رہنے دے، بڑی ادب والی جگہ ہے، اس کی طرف منہ کر کے تھوکنا بھی گناہ ہے، وہ پاؤں کے نیچے۔ لیکن عشق کہتا ہے یار جو تینوں کہندا او کر کے وکھا، اب یار نے کہا ہے چڑھ جا۔ تو حضرت بلال کعبے کی چھت پہ چڑھ گئے۔ جب چھت پہ چڑھے تو پھر سوال کیا کہ یا رسول اللہ، جب کعبے سے نیچے ہوتے تھے، کھڑے ہوتے تھے تو آپ کا حکم تھا کہ کعبے کی طرف منہ کر کے اذان دو، اب کعبہ میرے پاؤں کے نیچے ہے، اب آپ حکم دیں کہ میں کس طرف منہ کر کے اذان دوں؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ آپ میری طرف رخ کر لو اور اذان دو۔ تو عشق کیا کہتا ہے، شریعت کیا کہتی ہے؟ عشق میں باپ اپنے بیٹے میں، شریعت میں باپ اپنے بیٹے کی گردن پر چھری نہیں چلا سکتا، یہ ناجائز ہے۔ لیکن عشق دیکھو، سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کی گردن پہ چھری بھی چلا رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں، اپنے مالک کو راضی کر رہے ہیں۔ لیکن شریعت میں دیکھا جائے تو اللہ رب العزت نے ہمیں یہ نعمت دی ہے، انگلی ہے، بازو ہے، ہاتھ ہیں، آنکھیں ہیں،
یہ اللہ کی نعمت ہے نا، تو اس کو اگر ہم توڑیں گے تو یہ گناہ ہے۔ اس کی نعمت کو ہم نے ٹھکرا دیا۔ لیکن عشق دیکھو سیدنا حضرت اویس کرنی کا، انہوں نے اپنا ایک دانت توڑ دیا۔ جب یہ سوچا کہ پتہ نہیں حضور کا یہ دانت ٹوٹا ہوگا یا ساتھ والا ٹوٹا ہوگا، انہوں نے دوسرا توڑا۔ اسی کش مکش میں آپ نے 32 کے 32 دانت توڑ دیے، اور کیا کر رہے ہیں کہ اپنے یار کو راضی کر رہے ہیں، اور وہ صحابی رسول نہیں ہیں۔ اور انہیں مقام کیا مل رہا ہے؟ جب آقا علیہ السلام آخری خطبہ دے رہے ہیں تو اس میں فرمایا کہ اے علی، اے عمر، یہ میرا جبہ لے جاؤ اور حضرت اویس کرنی کے پاس اور جا کے کہنا کہ میری امت کے لیے دعا کرنا۔ اب دیکھا جائے صحابی کا مقام بلند ہے کہ تابعی کا، لیکن ادھر دیکھو خلیفۃ المسلمین ان کو فرما رہے ہیں تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ جبہ لے جاؤ حضرت اویس کے پاس اور انہیں جا کے یہ کہنا کہ میری امت کے لیے دعا کریں۔ اور شریعت میں ہے کہ باپ اپنے بیٹے کی میت کو نہیں اٹھا سکتا، لیکن کربلا میں دیکھو میرا پیر اٹھا کے لا رہا ہے۔ اور دیکھو شریعت میں کہ طبلے کی تاگ پر رقص کرنا ناجائز ہے، لیکن عشق کیا کہہ رہا ہے کہ وہ نچنا بھی عبادت بن جاندہ جے نچنے دا کوئی چج ہووے۔ جب ایسا چج آیا تو بلا ایک اگے نچیا سی، بلے اگے کئی ہزار نچے۔ تو اللہ رب العزت وہ عشق، وہ شعور، وہ جو محبت والی تڑپ ہے، وہ جو شمع پہ مرنے والی ہے، وہ ہمارے دلوں میں وہ اجاگر کر لے۔ اور علامہ اقبال نے کیا فرمایا کہ لوگ تو جنت کے طلبگار ہیں، میں نے نہیں مانگی۔ لوگ تو جنت کے طلبگار ہیں، میں نے نہیں مانگی۔ خدا کی قسم جب بھی مانگی تیرے دیدار کی دعا مانگی۔ اور ایک قلندر کی بارگاہ میں ہم حاضر ہیں تو قلندر کی اسی بات پہ کیا فرماتے ہیں رابعہ بصری؟ انہوں نے ایک ہاتھ میں پانی لے لیا اور ایک ہاتھ میں آگ لے لی، اور فرمایا کہ لوگ جو عبادت کرتے ہیں جنت کے لالچ میں، اس آگ سے میں اس جنت کو جلانے لگی ہوں۔ اور اس پانی کا کیا کرنا ہے؟ جو لوگ دوزخ کے خوف سے عبادت کرتے ہیں، اس پانی سے اس آگ کو میں ٹھنڈا کر دوں گی۔ یہ لالچ، یہ ہوس ختم ہو جائے اور فقط عبادت کریں تو یار کو راضی کرنے کے لیے کریں۔ جب یہ نیت ہو جائے گی کہ ہم حضور کا مان کے کر رہے ہیں اور جنت کے لالچ سے ہم عبادت نہیں کر رہے۔ اور ایک عارف نے بھی فرمایا کہ جس دوزخ دے دیویں ڈراوے تیری دوزخ مول نہ ڈرساں، جس جنت دے دیویں دلا سے تیری جنت مول نہ وڑساں۔ جنت دوزخ شالا قائم رہنی میں تے دامن یار دا پھڑساں، جے یار فرید قبول کی تم نہ اے تھڑساں نہ او تھڑساں۔ اب سارے احباب 3 دفعہ سورۃ فاتحہ اور 3 دفعہ کل شریف پڑھ لیں۔